الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم انما ولیکم اللہ ورسولہ والذین آمنوا الذین یقیمون الصلاۃ ویؤتون الزکاۃ وهم راکعون صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الامین الکریم ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمدللہ رب العالمین۔ بآواز بلند درود شریف پڑھیں، اللہم صلی وسلم وبارک علی عبدک الرسول الکریم رحمۃ للعالمین شفیع المسلمین سیدنا مولانا نبی محمد وعلی آلہ واہل بیتہ واولادہ وذریاتہ وازواجہ واصحابہ واولیاء امتہ اجمعین کما صلیت وسلمت وبارکت رحمت علی سیدنا ابراہیم وعلی آل ابراہیم سیدنا ابراہیم انک حمید مجید۔ عزیزان محترم، اللہ تبارک و تعالیٰ کا لاکھ لاکھ شکر و احسان کہ اس پروردگار عالم نے ہمیں اور آپ کو اس نورانی اور عرفانی مجلس میں بیٹھنے کی توفیق و رفیق عطا فرمائی۔ وقت کی نزاکت کو مد نظر رکھتے ہوئے آج میری تقریر جو ہوگی مختصر تقریر ہوگی، اور وہ آیت ربانی جو 8 مسائل جمعے کی نماز کے بعد جو ہمارے مرشد موجودہ حضور قبلہ دامت برکاتہم العالیہ نے جو آیت ربانی پڑھی، وہی آیت ربانی کو میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی۔ افسوس اس بات کی ہوتی ہے کہ وقت نہیں رہتا ہے، جس کی وجہ سے اس کی تشریح میں نہیں کر پاتا ہوں۔ آج سرکار اذان گاچھی رحمت اللہ علیہ کے حوالے سے، چونکہ ہم جس کا عرس کر رہے ہیں اور جن کی بارگاہ میں خراج تحسین پیش کرنے کے لیے ہر جگہ سے لوگ یہاں پہ تشریف لائے، اگر ہم ان کا تذکرہ نہیں کریں گے، ان کا ہم چرچا نہیں کریں گے، تو یہ احسان فراموشی ہوگی ہماری اور آپ کی۔ ان کا سلسلہ کیا ہے، ان کا شجرہ کیا ہے، وہ کس خاندان سے تعلق رکھتے ہیں، یہ سب باتیں میں آپ کو سنا چکا ہوں اور زندگی بھر سناتا ہی رہوں گا، چونکہ ہر بیٹا کو یہ فرض ہے کہ وہ اپنے باپ کی تعریف کرے۔ اذان گاچھی رحمت اللہ علیہ کے روحانی اولاد ہیں ہم سب، ایک ہوتا ہے جسمانی بیٹا، ایک ہوتا ہے روحانی اولاد، تو ہم سب کیا ہے، روحانی اولاد ہیں۔ میں آج کتاب کی روشنی میں، یہ ہمارے پاس عرس کل کی کتاب ہے، اور ہمارے یہاں کے جو واعظین حضرات ہیں، جو علماء کرام ہیں، وہ سب جانتے ہیں، مگر آپ کو شاید معلوم نہیں کہ پہلی بار سرزمین چھتیس گڑھ سے اس لیے عالم دین یہاں پہ تشریف لائے۔ میں ڈھکی چھپی باتیں کرنے کی عادی نہیں ہوں، میں میدان کا آدمی ہوں، میدان میں ہی بولتا ہوں سب کچھ۔ چھتیس گڑھ سے عالم دین تشریف لائے، وہ دیکھنا چاہتے ہیں، سمجھنا چاہتے ہیں، ریسرچ کر رہے ہیں کہ آپ کا دربار کیسا دربار ہے۔ بتانا ضروری ہے، بتانا۔ بمبئی کی سرزمین سے امام صاحب تشریف لائے، شاید آئے ہیں، وہ آنے والے تھے، فلائٹ تھی، اب شاید وہ آئے کہ نہیں آئے، وہ آنے والے۔ تو اب چونکہ وہاں کے سارے لوگ وہاں سے بھی آ رہے ہیں، وہاں کے امام صاحب ایک امام صاحب تھے، انشاءاللہ وہ آئیں گے۔ انہوں نے کہا کہ مجھے سب کچھ اچھا لگا، مگر میں دربار شریف جانا چاہتا ہوں اور سلسلہ حقانیہ کو دیکھنا چاہتا ہوں۔ یہ میری زبان سے نکل گئی۔ دنیا پوچھتی ہے سلسلہ کون ہے، کوئی پوچھے کیا بول رہے ہیں، سلسلے، آواز آئے نا، کوئی نقشبندیہ ہے، کوئی سہروردیہ ہے، کوئی مجددیہ ہے، کوئی قادریہ ہے، یہ سلسلہ کیا ہے؟ اب بھائی کچھ لوگ کہیں گے بھائی یہ کہاں سے آگے سلسلہ، تو یاد رکھو بھائی ان کی باتیں مت سننا زیادہ، ان کی باتیں زیادہ سنو گے ٹینشن میں آ جائیں گے آپ لوگ، اسی لیے ان کی باتوں میں سننا، خاص کر کے ایسے لوگوں سلسلہ حقانیہ، کہیے سبحان اللہ۔ یہ اذان گاچھی رحمت اللہ علیہ جب جس کا قلب صاف ہوتا ہے اسی کے زبان پہ جاری کرتا ہے۔ عزیزان محترم، قرآن پاک کی جس آیت ربانی کی میں نے تلاوت کی، انما ولیکم اللہ ورسولہ والذین آمنوا الذین یقیمون الصلاۃ ویؤتون الزکاۃ وہم راکعون، میں جب کسی مجبوری سے میں اس وقت نہیں آ سکا، تو میں جب حضور قبلہ کو دیکھ رہا تھا کہ ہمارے مولانا خورشید صاحب کو بتا رہے تھے
یہ جو سر جھکا کے بیٹھتے ہیں نا، یہ مت دیکھو، یہ تمہیں نہ دیکھ رہے ہیں. ان کی کشف کی اتنی طاقت ہے، جو تمہارے سینے میں جو چل رہا ہے، تمہارے مائنڈ میں جو چل رہا ہے، وہ سب پتا ہے ان کو. فوراً کیا ہے؟ پڑھو نا. عالم سے کہہ رہے ہیں انما ولیکم اللہ ورسولہ والذین آمنوا. بتانا مقصد کیا ہے کہ ہمارے بے شک تمہارا مددگار. ولی کہتے ہیں دوست کو، ولی کہتے ہیں مددگار کو، تمہارا دوست. انما ولیکم اللہ، اللہ بھی ہے، اور اس کے بعد رسول بھی ہے، اور اس کے بعد ایمان والے بھی ہیں. انما ولیکم اللہ ورسولہ والذین آمنوا الذین یقیمون الصلاۃ، جو نماز قائم کرتے ہیں اور رکوع کرنے والوں کے ساتھ رکوع کرتے ہیں. سبحان اللہ. عزیزان محترم، چونکہ وقت کی نزاکت ہے، میں صرف باہر سے علماء کرام، چونکہ گھر گھر جاری ہوگا یہ دربار، گھر گھر جاری ہوگا یہ دربار، اور یہاں پہ کسی اور کی کوئی بھاشا چلوے نہ. یہ اذان گاچی رحمت اللہ علیہ کا بھاشا یہاں پہ چلوے، کسی دوسرے کا عقیدہ چلوے نہ. اذان گاچی رحمت اللہ علیہ کا عقیدہ چلوے. ارے بنگلہ سمجھ رہے کہ نہیں آپ؟ افسوس ہے کہ آپ بنگال کے رہنے والے، میں آپ سے کہہ رہا ہوں بنگلہ سمجھ رہے ہیں. ذرا مسکرائیں آپ، اسی لیے کہ عرس کے معنی ہوتے ہیں خوشی. عرس کے معنی کیا ہوتے ہیں بولے؟ عرس کے معنی ہوتے ہیں خوشی. اور جب عرس کے معنی ہوتے ہیں خوشی، 10 روز سے سرکار اذان گاچی رحمت اللہ علیہ رحمت و انوار کی خوشیاں بانٹ رہے ہیں، تو مسکرا کے رہے نا، خوشیوں کے سائے میں آپ رہیں. چلیں آپ، میں جو اصل بات کرنا چاہ رہا تھا، سرکار اذان گاچی رحمت اللہ علیہ کی شخصیت کے حوالے سے میں بات کرنا چاہ رہا تھا. وہ مددگار کے حوالے سے انشاءاللہ اتنے دلائل ہیں، اتنے دلائل ہیں کہ آپ شیطان کو جانتے ہو. 360 دلیلیں دی تھی امام فخر الدین رازی رحمت اللہ علیہ. 360 دلیلیں جو تھی، وہ آپ مناظرہ میں کہا کرتے تھے اللہ ایک ہے، اللہ ایک ہے، اللہ ایک ہے. 360 دلیلیں آپ دیا کرتے تھے، پروف دیا کرتے تھے، ثبوت دیا کرتے تھے. اب جب ان کا آخری ٹائم آیا، جب ان کا آخری وقت آیا، شیطان نے حملہ کیا. ابلیس نے کیا کیا؟ حملہ کیا. 360 دلیلیں، خدا کی ایک ہونے کی دلیلیں جو آپ پیش کرتے تھے، ساری دلیلوں کو شیطان نے ٹھکرا دیا، رد کر دیا. اب سکرات کا عالم ہے. امام فخر الدین رازی رحمت اللہ علیہ، پوچھے تفسیر کبیر جنہوں نے لکھی، وقت کا امام، موت کا وقت تھا. اب پریشان ہو گئے. پریشانی کی عالم میں ان کے پیر و مرشد شیخ نجم الدین کبریٰ رحمت اللہ علیہ، کہو سبحان اللہ. شیخ نجم الدین کبریٰ رحمت اللہ علیہ وضو فرما رہے تھے، اور اس کے بعد لوٹا پھینکا اور جا کر کے امام فخر الدین رازی رحمت اللہ علیہ کے سر کے پاس گرا اور کہا اے امام فخر الدین رازی، تو ابلیس سے کیوں نہیں کہتا کہ میں نے خدا کو بغیر دلیل کے ایک مان لیا؟ کہو سبحان اللہ. بغیر ثبوت کے ایک مان لیا. بس اس کے بعد امام فخر الدین رازی رحمت اللہ علیہ کہتے ہیں کہ اے ابلیس، میں نے خدا کو بغیر دلیل کے مان لیا. اسی وقت زبان پہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ جاری ہوا، اور امام فخر الدین رازی رحمت اللہ علیہ کا ایمان پہ خاتمہ بالخیر ہو گیا. تو جو ولی کا دامن تھامتا ہے، اس کا خاتمہ ایمان پہ ہوتا ہے. اس کا خاتمہ کس پہ ہوتا ہے؟ ایمان پہ ہوتا ہے. عزیزان محترم، اذان گاچی رحمت اللہ علیہ وہ سنے، خاص کر کے جو ہمارے مہمان تشریف لائے، میں عزت کرتا ہوں، ہم سب کی ذمہ داری عزت کریں. اذان گاچی رحمت اللہ علیہ ملک ہندوستان کے صوبہ بنگلہ ضلع ہاوڑہ میں ایک مقام کا نام ہے، جو ہمارے رہنما روشن ضمیر پیر و مرشد حضرت مولانا شاہ صوفی مفتی اذان گاچی رحمت اللہ علیہ کی جائے پیدائش ہے، برتھ پلیس. آپ اپنے وطن اور جائے پیدائش کے نام سے مشہور ہیں. آپ کا شجرہ، دنیا پوچھتی ہے، ان کا شجرہ نہیں ہے جناب، ان کا شجرہ مبارک سلسلہ وار بنجتن پاک سے. آواز ہے سبحان اللہ کی. یہ عرص کل کی کتاب ہے کہ نہیں؟ یہ کتاب زورے بولو،
اور زورے بولوں، یہ عرس کل کی کتاب ہے، ہمارے دربار کی کتاب ہے، جو سب پڑھتے ہیں اسی میں یہ باتیں لکھی ہوئی ہیں، میں اپنے گھر کی بات نہیں بتا رہا ہوں۔ سلسلہ وار پنجتن پاک سے، پنجتن پاک سمجھ رہے ہیں؟ پنجتن پاک سمجھ رہے ہیں آپ؟ پنجتن پاک سے موجودہ زمانے تک کل خاند وادوں سے ملتا ہے، اور ہماری نیت یہ قرآن سامنے میں ہے، ایک ایسا زمانہ آئے گا، ہم رہے یا نہ رہے، کون رہے گا کس کو معلوم، کون نہیں رہے گا کس کو معلوم، یہ کسی کو معلوم نہیں، مگر میری دعا ہے اس گنہگار کی، سرکار اذان کاشی رحمت اللہ علیہ کے وسیلے اور صدقے سے ہم رہیں یا نہ رہیں، دیکھنا ایک ہندوستان میں ایک ایسا وقت آئے گا، سارے ہندوستان میں جتنی خانقاہیں ہیں، ساری خانقاہوں کے بڑے بڑے پیر یہاں تشریف لائیں گے، دعوت دیں گے ہم ان کو بتائیں گے کہ سچا سنی صحیح العقیدہ مسلمان مرید اگر دیکھنا ہے آپ کو، اذان کاشی رحمت اللہ علیہ کی بارگاہ میں آ جاؤ۔ میرے مرشد نے کیا کہا، تم میرا مرید ہو، مرید بننا چاہتے ہو، بغیر قضا پنج وقتہ نماز ادا کرنی ہوگی، رزق حلال کھانا ہوگا، سود سے بچنا ہوگا، انٹریسٹ کے سودی لین دین سے۔ میں نے ایک جگہ بمبئی کی سرزمین پہ عالم سے پوچھا تھا، حضرت میرا اختلاف انٹریسٹ کے مسائل میں ہے، جانتے ہو کیا بولا تھا؟ جو سود، جو ظاہری اوپنلی سود ہے، ربا، وہ تو حرام ہے، وہ تو سب اس کو حرام مانتے ہیں، اللہ فل اس کو سب حرام مانتے ہیں، مگر جو انٹریسٹ کے ذریعے سے، تو جانتے انہوں نے کیا جواب دیا تھا؟ عالم ہی سمجھ سکتا ہے اس دربار کو، جاہل کیا سمجھے گا جناب۔ عالم نے کیا جواب دیا تھا؟ عالم نے جواب دیا تھا، اگر آپ کے پیر و مرشد اور ان کے چاہنے والے، ان کے فالوورز اگر انٹریسٹ کے سودی لین دین سے بچتے ہیں تو یہ تقویٰ کا سب سے اونچا مقام ہے۔ کس کا مقام ہے یہ؟ سب سے اونچا مقام ہے۔ شجر مبارک کے کافی دراز ہونے کی وجہ سے دور سابق میں ان کا نقل کرنا، چھاپنا کچھ حالات کے پیش نظر بہت سارے معاملات ہونے کی وجہ سے مریدوں میں تقسیم کرنا ممکن نہ ہوا، چونکہ دوسرے شجروں کی طرح آپ کے سلسلے کے شجرہ مختصر ناموں کی فہرست میں، لسٹ میں مشتمل نہیں، بلکہ کل اولیاء اللہ، غوث، کتب، شہداء اور صالحین وغیرہ کے فیوز کا سلسلہ لکیر کھینچ کر شجر مبارک میں ترتیب وار، یعنی کنٹینیو ترتیب وار رسول مقبول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تک دکھایا گیا۔ تو سرکار اذان کاشی رحمت اللہ علیہ کا سلسلہ کس سے ملتا ہے؟ ارے آواز تو کریے آپ، کس سے ملتا ہے؟ اور آواز تو کچھ ڈر لگ رہا ہے کیا؟ آواز سے کہو، سرکار اذان کاشی رحمت اللہ علیہ کا سلسلہ رسول مقبول، جس نبی کا ہم کلمہ پڑھتے ہیں، جناب احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ذات سے ملتا ہے۔ حضرت مولانا موصوف رحمت اللہ علیہ، اب سنیے، دیکھیے ان کے اسٹیٹس کو، ان کے مقام کو دیکھیں آپ، وہ فیضان کی بارش برسا رہے ہیں ہمارے اوپر میں، ہم سب کے اوپر میں۔ حضرت مولانا موصوف رحمت اللہ علیہ خلیفہ دوم، دوسرے خلیفہ حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اولاد سے، ان کی اولاد سے ہے، سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اولاد سے ہے، اور حضرت خواجہ محمود نصیر الدین ایوز الدین حسینی فاروقی رحمت اللہ علیہ ابن خواجہ محمود فاروقی رحمت اللہ علیہ کی شادی سلطان محمود غزنوی ابن سلطان محمود غزنوی کی لڑکی سے ہوئی۔ صرف آپ سن لیں، بعد میں یوٹیوب پہ جا کر کے غور سے سنتے رہیے گا آپ، اس لیے کہ وقت نہیں ہے۔ حضرت خواجہ محمود نصیر الدین ایوز الدین حسین فاروقی رحمت اللہ علیہ ابن خواجہ محمود فاروقی رحمت اللہ علیہ کی شادی سلطان مسعود غزنوی ابن سلطان محمود غزنوی کی لڑکی سے ہوئی۔ خواجہ نصیر الدین کے بیٹے سلطان شہاب الدین علی معز الدین محمد غوری عرف فروخ شاہ کابلی نے ہندوستان میں چمنستان اسلام کو دوبارہ رونق دی۔ انہی کے پشت سے، انہی کی پیڑھی سے، انہی کی جنریشن سے حضرت قطب الاقطاب غوث العالمین رفیع الدین فاروقی رحمت اللہ علیہ عرف امام نماز شاہ تھے، جن کو سلطان فیروز شاہ
نے سرہند شریف میں، سرہند شریف پنجاب، پہلا متولی بنا کر بھیجا اور آپ وہیں بس گئے۔ آپ ہی کی نسل سے حضرت زین العابدین فاروقی رحمت اللہ علیہ تھے، کہیے سبحان اللہ۔ ان کے دو بیٹے، ایک بیٹے حضرت مولانا شاہ عبد الصمد فاروقی رحمت اللہ علیہ تھے، جن کے خاندان سے حضرت مولانا شاہ صوفی مفتی اذان کاچی رحمت اللہ علیہ، اور دوسرے بیٹے حضرت مولانا شاہ عبدالاحد فاروقی رحمت اللہ علیہ تھے، جو امام ربانی مجدد الفسانی حضرت مولانا شاہ احمد فاروقی رحمت اللہ علیہ کے والد محترم تھے۔ عزیزان محترم، ایک بات مجھے بتائیے، ہم جب عرس کل پڑھتے ہیں، ہمارے سارے واعظین پڑھتے ہیں اس کو، کیا دعا کرتے ہیں؟ الہی تیری رحیمی کریمی سے، تیرے الحی القیوم نام کے وسیلے سے، پڑھتے ہیں کہ نہیں پڑھتے ہیں؟ اور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے وسیلے سے، کل انبیاء علیہ السلام کے وسیلے سے، سید الشہداء حضرت امام حسن حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہم کے وسیلے سے، غوث کتب کے وسیلے سے۔ میں آپ کو بتانا چاہ رہا ہوں، دنیا کہتی ہے وسیلہ شرک ہے، ناجائز ہے۔ سرکار اذان کاچی رحمت اللہ علیہ اللہ کے نبی کا وسیلہ لے رہے ہیں، سرکار اذان کاچی رحمت اللہ علیہ تمام اولیاء اعظام کا وسیلہ لے رہے ہیں، سرکار اذان کاچی رحمت اللہ حسن حسین کا وسیلہ لے رہے ہیں۔ تو اب بتاؤ یہ دربار وہابی کیسے ہو سکتا ہے؟ ہو سکتا ہے؟ بولے آپ، کیسے ہو سکتا ہے بھائی؟ جب نبی کا نام آئے محبت سے انگوٹھا چوم لے۔ ہم اگر ان کی بات مان لیں گے، ہمارے علماء کرام توجہ کے ساتھ سنیں، سب کو قیامت کے دن حساب دینا پڑے گا۔ مسند احمد کی حدیث ہے، اللہ کے نبی ارشاد فرماتے ہیں کہ آخر زمانے میں اس امت میں منافق عالم پیدا ہوں گے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ کی پناہ۔ اور وہ منافق عالم آسمان میں اور اس آسمان کے نیچے اور اس مخلوق میں سب سے بدتر عالم ہوں گے۔ سرکار اذان کاچی رحمت اللہ علیہ کہ جتنے علماء ہیں سب علماء حق ہیں، یہ سبحان اللہ، سب علماء ربانین ہیں۔ اسی لیے اے مسلمانوں، دو کیٹیگری کے علماء ہیں، ایک علماء حق، ایک علماء سو۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں علماء حق کے ساتھ رہنے کی توفیق و رفیق عطا فرمائے۔ سرکار اذان کاچی رحمت اللہ علیہ وسیلہ والے ہیں۔ اسی کتاب میں جو باہر سے تشریف لائے ہیں، میں صرف انہیں بتانا چاہتا ہوں، وسیلے کے حوالے سے میری تقریر ہے۔ اس کتاب میں حضرت درود تاج ہے نا جی، پڑھتے ہیں کہ ہم سب درود تاج ہے اس کتاب میں، جو ہر فجر نماز کے بعد درود تاج پڑھا جاتا ہے۔ تو ایک بات بتاؤ، اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد صاحب التاج والمراج والبراق والعلم دافع البلاء والوباء والقحط والمرض والعلم اسمہ مکتوب مرفوع مشفوع منقوش فی اللوح والقلم سید العرب والعجم اسمہ مقدس معطر مطہر منور فی البیت والحرم شمس الضحیٰ بدر الدجى صدر العلا نور الہدى کامل الورى مصباح الظلم شفیع الامم صاحب الجود والکرم واللہ عاصمہ وجبریل خادمہ والبراق مرکبہ والمعراج سفرہ وسدرۃ المنتہی وقاب قوسین مطلوبہ والمطلوب مقصودہ والموجودہ سید المرسلین خاتم النبی شفیع المذنبین ابن عبداللہ بالقاسم محمد رسول اللہ یا ایھا المشتاقون بنور جمالہ صلوا علیہ وآلہ۔ عزیزان محترم، بتاؤ جتنے ہندوستان کے سنی عالم ہیں ان سے بتاؤ ہمارے یہاں چادر کی بزنس نہیں ہوتی، ہمارے یہاں گاگر کی بزنس نہیں ہوتی۔ میرے مرشد کی بارگاہ میں آپ آتے ہیں، آپ سے 10,000 مانگے ہیں آپ سے پیسہ مانگتے ہیں، لین دین کا یہاں پہ کوئی سسٹم نہیں، یہاں پہ لین دین کا کوئی سسٹم نہیں، اسی لیے کہا جاتا ہے بے پیسہ دین دنیا کی بھلائی، بے پیسہ دین دنیا کی بھلائی۔ آج ہمارے مرشد کہہ رہے تھے، تو بنگلہ سمجھ رہا ہو، کیا سمجھ رہے ہیں آپ؟ نہیں سمجھتا تو سمجھ رہے ہیں۔ مرشد کہہ رہے ہیں کہ اگر کوئی قرآن خوانی کرتا ہے، ایصال ثواب کرتا ہے، اس سے پیسہ مانگتا ہے، جائز ہے؟ بول رہے تھے کہ نہیں؟ مرشد بول رہے تھے کہ نہیں؟ یہ وہ واحد دربار ہے جو خالص لوجہ اللہ، اللہ کی رضا کے لیے، اللہ کی خوشنودی کے لیے یہاں پہ لوگ تشریف لاتے ہیں اور یہاں سے فیضیاب سے مالا مال ہو کر کے جاتے ہیں۔ عزیزان محترم، جس دربار میں درود تاج پڑھا جاتا ہو، وہ دربار وہ کیسے ہو سکتا ہے؟ اور ہمیں ان سے کیا مطلب؟ مدینہ پہ، مکہ و مدینہ پہ ترکی حکومت تھی،
سعودی حکومت ہے، ہم کو تو مدینے والے سے مطلب، ہم کو تو اللہ کے گھر سے مطلب، ہم کو مدینے والے سے مطلب ہے، ہم کو اپنے نبی سے مطلب ہے، اس کی وہاں حکومت ہے، ہم کو کیا مطلب؟ یہ دربار حقانی دربار، اہل سنت والجماعت کا دربار ہے مسلمانوں۔ اسی لیے یاد رکھیں، ذہن میں جو بھی خلجان ہے، جو بھی کنفیوژن ہے، آپ اس کو دور کر لیں، یہ سچا پکا سنی ہے۔ اور یہاں وہی آئیں گے، اچھی باتیں بتا رہے تھے ہمارے عالم، جسے ولی ملے، ہم تو تھک گئے، آپ تو نہیں تھکے، جسے ولی ملے اسے علی ملے، اور جسے علی ملے اسے نبی ملے، اور جسے نبی ملے اسے خدا ملے۔ یہ سلسلہ، یہ ذریعہ ہے کہ نہیں؟ بولو قسم خدا کی۔ الحمدللہ، انشاءاللہ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی اس دربار کو دین دنی رات چگن سائن کے امام صاحب ہیں، آگے امام صاحب ممبئی والے امام صاحب، چھتیس گڑھ کے امام صاحب، دربار سے آرڈر ہو رہا ہے غاچی رحمۃ اللہ علیہ کے دربار سے، آپ کو چھتیس گڑھ کی ذمہ داری ملے گی انشاءاللہ۔ بولے اکیلا چنا پھاڑ نہیں پھوڑ سکتا ہے، آپ کو چھتیس گڑھ کی اللہ چن لے سرکار احسان غاچی رحمۃ اللہ علیہ کو پھیلانے کو، ہمارے کسی امام کو چن لے بمبئی کی سرزمین پر اس دربار کو پھیلانے کی۔ اب وقت آ چکا ہے جناب، اس دربار کو بنگال کی سرزمین سے دنیا کے گوشے گوشے میں پہنچانے کی ہم سبوں کو توفیق و رفیق، اور انشاءاللہ سچا دربار پھیلے گا۔ سچا دربار کیا بولے؟ پھیلے گا۔ اور میں نے کہا تھا پچھلے سال کے باطل کا شور ہوتا ہے، حق کا زور۔ عزیزان محترم، 2 منٹ آپ کا وقت لیں گے انشاءاللہ، صرف 2 منٹ۔ ایک حدیث ہم سناتے ہیں، مولانا عارف صاحب آپ سب سے سینئر ہیں، قسم خدا کی میں عزت کرتا ہوں سب، اور یاد رکھیے صرف سود کھانا حرام نہیں، صرف سود کھانا حرام اسلام میں حرام، صرف سود کھانا اسلام میں حرام نہیں ہے، چغل خوری کرنا بھی حرام، جھوٹ بولنا بھی حرام، غیبت خوری کرنا بھی حرام، ایک دوسرے کو لگا دینا یہ منافقوں کا طریقہ، حسد، جلن، حدیث پاک میں آتا ہے حسد نیکیوں کو اس طرح سے کھا جاتی ہے جیسے آگ لکڑی کو کھا جاتی ہے۔ کیا فائدہ ہوگا یہاں آنے سے؟ ہم جب ایک دوسرے سے جلیں گے، ایک دوسرے سے حسد کریں گے، 10 روز، سال، 365 دن کے بعد یہ موقع ملتا ہے، 10 روز یہاں پر ہے، وہ کوئی امریکہ چلے جائیں گے، کوئی لندن چلے جائیں گے، کوئی بنگلہ دیش چلے جائیں گے، کون کہاں چلے جائیں گے، ہم سب تو بچھڑ جائیں گے۔ پھر دشمنی کیوں؟ حسد کیوں؟ جلن کیوں؟ اس لیے کہ سب کی ذمہ داری ہے ہم اس حسد کو ختم کریں، اس جلن کو ہم ختم کریں، ایک ہو کر اس حقانی دربار کو دنیا کے کونے کونے میں ہم پہنچانے کی عزم اور حوصلہ رکھیں۔ تو انشاءاللہ العزیز یہ دربار پھیلتا اور پھولتا رہتا۔ صحیح بخاری کی حدیث ہے، سنیے وسیلے کے حوالے سے، صحیح بخاری شریف کی حدیث ہے، حضرت انس، صحیح بخاری شریف ابواب الاستسقاء کی حدیث ہے، حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، جب قحط کا زمانہ آ گیا مکہ شریف، آسمان سے بارش کا برسنا بند ہو گیا۔ اب اس کے بعد سیدنا امیر المومنین فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضور سرور کائنات صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے چچا حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وسیلہ طلب کرتے ہیں، اور رب قدیر کی بارگاہ میں یہ دعا کرتے ہیں کہ اے مولا، اے مولا، پہلے تو ہم حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے وسیلہ سے دعا کرتے تھے اور تو بارش کو بھیج دیا کرتا تھا، تو بارش کو بھیج دیا کرتا تھا، اب ہم حضور سرور کائنات صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ام مکرم کو، ان کے انکل کو وسیلہ طلب کرتے ہیں، اے مولا تو بارش بھیج، بارش بھیج۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں جو ہی فاروق اعظم نے کہا آسمان سے بارش برسنا شروع ہو گیا، آسمان سے بارش برسنا کیا ہو گیا؟ تو اس سے کیا پتا چلا کہ حضرت امیر المومنین فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خاندان سے ہے، اذان غاچی رحمۃ اللہ، اور یہ حضرت
انس روایت کرتے ہیں کہ امیر المومنین فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پہلے حضور کا وسیلہ لیا، یعنی میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم ان کی حیات ظاہری جانے کے بعد، ان کے وصال کے بعد حضور کے چچا کا وسیلہ لیا۔ اس سے پتہ کیا چلا کہ اللہ کے نبی کا وسیلہ بھی جائز اور صحابی کا وسیلہ بھی، سمجھ رہے؟ اسی لیے میں توڑ کے بول رہا ہوں، نہیں تو میں بہار کا آدمی ابھی جو ٹرین پاس نہیں ہوئی ہے وہ حالت تھی ہماری، توڑ کے میں نہیں بولتا ہوں، مگر میں چاہتا ہوں کہ اصل مقرر وہ ہے، خطیب وہ ہے جو لوگوں کو دل و دماغ میں باتوں کو بیٹھا دے اصل ہوتا ہے۔ یہاں سے یہ مسئلہ نکلا کہ ہر صحابی، لاکھوں لاکھ صحابی، ہزاروں صحابی نبی نہیں ہو سکتے، نبی کے مقام تک پہنچ سکتے ہیں۔ اچھا ایک بات بتاؤ، اذان کاچی رحمۃ اللہ علیہ کو آئے تسبیح پڑھتے پڑھتے، وظیفہ پڑھتے پڑھتے، پنج وقت نماز پڑھتے پڑھتے ہم سوچیں گے کہ ہم اذان کاچی ہو جائیں گے تو ہو جائیں گے؟ ارے بولو ہو جائیں گے؟ ان کے مقام تک ہم پہنچ جائیں گے؟ ہم نہ پہنچیں گے۔ عزیزان محترم، ہزاروں ہزار صحابی نبی نہیں ہو سکتے مگر ہر صحابی ولی ہو سکتے۔ جب سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضور کا وسیلہ لیا، اب حضور سرور کائنات کے چچا حضرت عباس کا وسیلہ لیا، پتہ کیا چلا کہ حضور سرور کائنات کا وسیلہ بھی جائز، صحابی کا وسیلہ بھی جائز اور ولی اللہ کا وسیلہ بھی جائز ہے۔ اب اس وسیلہ کو شرک بدعت کہنا، امت کو تقسیم کرنا، امت کو بانٹنا ہے۔ اس لیے عزیزان محترم، آپ سے گزارش ہے آپ ان سب باتوں کو سمجھیں اور آپ ان کی بات پہ چلیں جو بات سرکار اذان کاچی رحمۃ اللہ علیہ نے بتائی ہے، آپ ان کی بات کو چلیں۔ آپ سے کوئی پوچھے کہ آپ کا پیر کون ہے، شان سے کہیے کہ ہمارے پیر روشن ضمیر دستگیر سرکار اذان کاچی رحمۃ اللہ علیہ، سرکار اذان کاچی رحمۃ اللہ علیہ۔ آج ہم ان کے توسل سے، ان کے وسیلے سے یہاں پہ کھڑے، میں تو اس دربار کو گوڑ کو سمجھ رہا ہوں، یہ سبحان اللہ کیا سمجھ رہا ہوں، خدمت قبول کر لے اللہ تعالیٰ، بس یہی ہماری دعا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ایک دوسرے کی عزت کرنے کی توفیق عطا فرمائے، ایک دوسرے سے محبت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آقا فرماتے ہیں لا دین لمن لا محبت لہو، جس کے اندر محبت نہیں اس کے اندر دین نہیں۔ آقا فرماتے ہیں لا دین لمن لا امانت لہو، جو امانت میں خیانت کرتا ہے اس کے اندر دین نہیں ہوتا ہے۔ اس لیے سونا جنگل رات اندھیری چھائی بدلی کالی ہے، سونے والے جاگتے رہی ہو چوروں کی رکھوالی ہے۔ عزیزان محترم، ایک زمانہ ایسا آئے گا ایمان بچانا اتنا مشکل ہو جائے گا، جامع ترمذی کا حدیث ہے، ایمان بچانا اتنا مشکل ہو جائے گا، ہاتھ پہ آگ کا انگارہ رکھنا جتنا مشکل ہو جاتا ہے اتنا مشکل ہو جائے گا۔ بندہ صبح کو مسلمان رہے گا، شام ہوتے ہی کیا ہو جائے گا، کافر ہو جائے گا۔ دیکھیں جس کے باپ دادا مسلمان تھے، جن کے باپ دادا جنگ کے آزادی میں انگریز کے خلاف جس نے فتوا دیا، ان کا پوتا خدا کے ایک ہونے پہ ڈیبیٹ کر رہا ہے، اس کا پوتا خدا کے وجود کا انکار کر رہا ہے، نام ہے مسلمان، نام رکھا ہے مسلم والا۔ اس لیے یاد رکھیں مسلمانوں، یہ وقت ہے ایمان کو بچانے کا، یہ فتنوں کا دور ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ، میرے مرشد نے کیا کہا، بغیر پنج وقتہ نماز ادا کرتے رہنا، کریں گے انشاءاللہ، رزق حلال کھاتے رہنا ہے، تقوی اور پرہیزگاری کو اختیار کرتے رہنا ہے، اور ماں باپ کی عزت ہمیں اور آپ کو کرتے رہنا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو شاد رکھے، آباد رکھے، ابر رحمت تیرے مرکب پر گہر باری کرے، حشر تک شان کریمی ناز برداری کرے، فنا کے بعد بھی باقی ہے شان رہبری تیری، خدا کی رحمتیں ہوں اے اذان کاچی رحمتیں آپ پر۔ عزیزان محترم، اللہ تعالیٰ میری تقریر میں کوئی غلطی گستاخی ہو گئی میں توبہ کرتا ہوں، آپ بھی توبہ کرتے ہیں، ہم سب مل کے پڑھ لیں استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین، السلام علیکم۔